لاہور میں شالمی کے ٹرکاں والے خاندان اور اکبری منڈی و گوال منڈی کے بٹ برادران کی خاندانی دشمنی کے حوالے سے بہت کچھ کہا گیا، مگر امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والے کی خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ سے دشمنی کا آغاز کیسے ہوا، اس حوالے سے پورا سچ کبھی سامنے نہیں آیا۔ بلا ٹرکاں والے کے قتل ہونے کے بعد ان کے بیٹے یعنی امیر بالاج کے والد عارف امیر المعروف ٹیپو ٹرکاں والے نے نہ صرف اس دشمنی کو عروج تک پہنچا دیا بلکہ اپنے سب مخالفین کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگا دیا۔ بدنام زمانہ بدمعاش حنیف عرف حنیفہ سمیت ٹیپو نے کئی دشمنوں کو پولیس مقابلے میں مروا دیا، اس پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے اور پھر لاہور ایئرپورٹ پر اسے دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ آج ہم نہ صرف ٹیپو ٹرکاں والے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے بلکہ اس سوال کا جواب بھی تلاش کریں گے کہ دونوں خاندانوں کے درمیان صلح کی کوششیں کیوں کامیاب نہ ہو سکیں۔ لاہور انڈر ورلڈ سے متعلق سیریز گینگز آف لاہور میں ٹیپو ٹرکاں والے سے متعلق پہلے قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کہانی کے دو اہم کرداروں حنیف عرف حنیفہ اور شفیق بابا کی بات کرتے ہیں۔ ان دونوں کے والد عید محمد عرف عیدو راج مستری کا کام کیا کرتے تھے اور حنیفہ بھی اپنے باپ کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا نے اوقاف کی زمین پر قبضہ کر کے تعمیراتی کام شروع کرنا تھا اور اس کام کے لیے کوئی ایسا دل گردے والا مستری درکار تھا جو خطرات کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر یہ کام کر سکے۔ اس کام کے لیے عیدو کی خدمات حاصل کی گئی جس نے بیٹے کے ساتھ مل کر راتوں رات یہاں مکان بنا دیا۔ یہاں سے حنیف عرف حنیفہ بلا ٹرکاں والے کی نظروں میں آ گیا اور اس کے ڈیرے پر اس کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ اس کا بھائی شفیق عرف بابا جو بظاہر اٹیچی کیس بنانے کا کام کیا کرتا تھا لیکن اس کا اصل کام منشیات بیچنا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب ہیروئن عام ہوئی تو بی بی سی نے اس پر سٹوری کی کہ لاہور کی سوتر منڈی میں لوگ قطاروں میں لگ کر ہیروئن خریدتے ہیں۔ یہاں مئیبانوں کے گھر سے ایسے ہیروئن بکتی تھی جیسے اندرون شہر خواتین چوبارے سے رسی کے ذریعے ٹوکری نیچے کر کے سبزی خریدتی ہیں۔ مئیبانوں کے 4 بیٹے جانے مانے اتھرے بدماش اور ہونڈے تھے۔ انہیں ان دونوں بھائیوں یعنی حنیفہ اور شفیق بابا نے ٹکر دی اور ان سے ہیروئن خرید کر انہی کے محلے میں بیچنا شروع کر دی۔ حنیفے کے پاس ویسپا سکوٹر ہوا کرتا تھا۔ اس کی ٹیپو ٹرکاں والے سے دوستی ہوئی۔ اس دوران حنیفے کی اندرون شہر لڑائی ہوئی تو اس نے کسی کو چھریاں مار دی، اس پر پرچہ ہو گیا۔ حنیفہ حمام سے نہا کر باہر نکلا تو پولیس نے دبوچ لیا۔ حنیفہ پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ نکلا اور سیدھا مصری شاہ میں بٹ کرسیوں والے کے پاس پہنچا۔ اگلے دن بلا ٹرکاں والا کے ڈیرے پر آیا تو ٹیپو نے اسے کھانا کھلایا اور کہا کہ تم کچھ دن کے لیے غائب ہو جاؤ۔ امیر الدین المعروف بلا ٹرکاں والے کا کزن قتل ہوا تھا۔ اس مقدمے کی پیروی کے لیے بلا پہلوان کچہری گیا ہوا تھا۔ وہاں اکبری منڈی کا ایک اور بدماش اور بلے پہلوان کا ہم نام امیر الدین جو جوا کروایا کرتا تھا وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اکبری منڈی کی کسی دکان کا قبضہ لینے پر بلے پہلوان کا امیر الدین سے جھگڑا ہو چکا تھا۔ امیر الدین نے پہلے بلے پہلوان کو گھورا اور پھر اس پر تھوک پھینک دی۔ وہاں موجود افراد نے ٹیپو پہلوان کو جا کر بتایا کہ امیر الدین نے تمہارے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ٹیپو پہلوان نے حنیفے کو بتایا اور کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا، اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ حنیفے کو امیر الدین پر پہلے ہی غصہ تھا اور اس کی وجہ تھا اندرون شہر کا ایک لڑکا پنا چنگڑ۔ پنا چنگڑ حنیفے کا دوست تھا۔ ان دونوں کی ایک ہی لڑکی سے یاری تھی۔ پنے چنگڑ کا یارانہ بڑھ گیا تو اس نے لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
حنیفے نے اسے سمجھایا کہ یہ حرکت نہ کرو، تمہیں پتا ہے کہ ہم دونوں کا اس کے ساتھ کس طرح کا تعلق رہا ہے، اب اگر تم شادی کر لو گے تو مجھے اس کو بھابھی کہنا پڑے گا۔ پنا چنگڑ نہ مانا اور اس نے شادی کر لی تو حنیفے اور پنے چنگڑ کا تعلق ٹوٹ گیا، اور پنے چنگڑ نے اکبری منڈی میں جوا کروانے والے امیر الدین کا گروپ جوائن کر لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کہانی کے باقی سب کردار مارے جا چکے ہیں، البتہ پنا چنگڑ خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ بہرحال حنیفے نے کہا، پہلوان جی مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کی طبیعت صاف کر دیتے ہیں۔ حنیف عرف حنیفہ 3 ساتھیوں اقبال عرف بالا، شجاع اور ذل عباس کے ساتھ اکبری منڈی گیا۔ اسے محض سبق سکھانے یعنی مار پیٹ کرنے کو کہا گیا تھا، مگر اس نے نہ صرف امیر الدین کو قتل کر دیا بلکہ لڑائی کے دوران گجروں کا ایک لڑکا بھی مارا گیا۔ اقبال عرف بالا کچھ دن بعد جمرود کے علاقے سے پکڑا گیا تو تفتیش کے دوران عارف امیر المعروف ٹیپو پہلوان کا نام آ گیا۔ حنیفہ بھی پکڑا گیا۔ ڈی ایس پی لوہاری گیٹ غلام محمد کلیار جو بعد ازاں حافظ آباد کے ڈی پی او بھی رہے، ان کے پاس اس مقدمہ کی تفتیش تھی۔ بلّہ پہلوان اپنے بیٹے کی تفتیش کے سلسلہ میں ان کے پاس گئے تو ٹی ایس پی غلام محمد کلیار نے کہا، تم بدماش ہو، بیٹھنا نہیں، کھڑے رہو۔ بلّہ پہلوان نے حاجی حنیف کے پاس جا کر مدد مانگی اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے ٹیپو پہلوان کو اس مقدمے سے کلیئر کروا لیا۔ حنیفے نے ٹیپو پہلوان کو کئی پیغامات بھیجے کہ تمہارے کہنے پر ہم نے یہ سب کیا تھا، اب ہمیں یہاں سے نکلواؤ، مگر ٹیپو نے کہا کہ تم نے بندے مار دیے وہاں جا کر۔ بلّہ پہلوان بہت ناراض ہے، ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یوں حنیفے نے یہ بات دل میں رکھ لی اور رہا ہونے پر ٹرکا والے خاندان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ یہ بات ہے 1994 کی۔ ایک روز بلّہ ٹرکا والا فجر کی نماز کے بعد اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا کہ حنیفہ بابا، شادہ لمبا سیالکوٹ والا ہمایوں گجر اور لمبا موٹی والا نے فائرنگ کر کے امیر الدین المعروف بلّہ ٹرکا والا کو قتل کر دیا۔ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا بلّہ ٹرکا والا کے قتل میں خواجہ تعریف گلچن المعروف تیفی بٹ یا خواجہ عقیل بٹ المعروف گوگی بٹ کا ہاتھ بھی تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تیفی بٹ اس قتل میں براہ راست ملوث نہیں تھا۔ ہاں البتہ جب حنیفہ اور شفیق بابا نے بلّہ پہلوان سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تو تیفی بٹ نے ان کی مدد کی اور بعد ازاں ان کی سرپرستی بھی کی۔ دراصل امیر الدین عرف بلّہ پہلوان کی زندگی میں ہی ٹیپو پہلوان کے ماموں کا بیٹا جمی کرکٹ کھیل رہا تھا تو تیفی بٹ کے بچوں کی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ یہاں سے تلخی کا آغاز ضرور ہوا، مگر تب تک یہ دشمنی ابتدائی مقام پر تھی۔ اکبری منڈی میں حنیفے کے ذریعے امیر الدین کے قتل نے اس دشمنی کو بڑھاوا دیا، مگر اس دشمنی کو پال پوس کر جوان کرنے کا کام خود ٹیپو پہلوان نے کیا۔ ٹیپو پہلوان نے باپ کی گدی پر بیٹھتے ہی نہ صرف پرانے دشمنوں کا پتہ صاف کرنا شروع کر دیا بلکہ کئی نئے دشمن بھی کھڑے کر دیے۔ مثال کے طور پر وحید عرف وحیدیاں، جس کی ٹیپو کے اڈے میں ہی رہائش تھی، اس کے بھائی پنکی کو ایک بار ٹیپو نے ننگا کر کے مارا۔ حنیفہ گینگ کے لوگ بلّہ پہلوان کو قتل کرنے کے بعد اب ٹیپو پہلوان کے در پہ تھے۔ حنیف عرف حنیفہ نے ٹیپو پہلوان کو مارنے کے لیے 3 حملے کیے۔ ایک بار حنیفے نے حملہ کیا تو چیمبر پر چیمبر مارنے کی وجہ سے گولی پھنس گئی اور ٹیپو بچ گیا۔ دوسری بار حنیفے نے فائرنگ کی تو ٹیپو پہلوان پک اپ کے ساتھ لٹک کر بچ نکلنے میں کامیاب رہا۔ ٹیپو پہلوان کو شک تھا کہ اس حملے کے لیے وحید عرف وحیدیاں نے تھڑا دیا ہے یعنی مخبری کی ہے۔ چنانچہ ٹیپو پہلوان نے حنیفے اور وحید عرف وحیدیاں دونوں کے گھر کی خواتین اٹھوا لی، جس سے یہ دشمنی بہت آگے تک چلی گئی۔ اس دوران ٹیپو پہلوان پر تیسرا حملہ ہوا جس میں تیفی بٹ ملوث تھا۔ شفقت عرف بگا بٹ، مجاہد بٹ عرف چاچا مجاہدی، طارق موٹا اور لاڈا شوکت بٹ کی ملکیتی بلڈنگ سے کود کر ٹیپو پہلوان کو قتل کرنے آئے۔ طارق موٹا نیچے گر پڑا تو یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ یہ وہی طارق موٹا ہے جس نے جیل میں خبر اخبار کے ایڈیٹر ان چیف ضیاء شاہد کے کہنے پر یوسف قذاب کو قتل کیا۔ سید نور نے طارق موٹا کے یوسف قذاب کو قتل کرنے پر ایک فلم بھی بنائی جس کا نام ہے ایک اور غازی۔
یوسف قذاب کو نبوت کے جھوٹے کیس میں اس لیے پھنسایا گیا کہ اس کے پلازے پر قبضہ کرنا تھا۔ بہرحال یہ چاروں حملہ آور گرفتار ہو گئے تو پتہ چلا کہ خواجہ طارف گلشن المعروف طیفی بٹ نے 20 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی اور اپنا پستول بھی دیا کہ ٹیپو کو مارنے کے بعد یہ پستول وہاں پھینک دینا تاکہ پتہ تو چلے کہ ٹیپو کو کس نے مروایا۔ ٹیپو پہلوان پر سب سے خوفناک حملہ 27 مئی 2003 کو لاہور میں ایوان عدل کے پاس ہوا۔ ٹیپو ٹرکاں والا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ متروکہ وقف املاک بورڈ کے دفتر سے واپسی پر سیکریٹریٹ کی طرف کورٹ سٹریٹ میں آ رہے تھے کہ پہلے سے گھات میں بیٹھے دشمنوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس خوفناک حملے میں ٹیپو ٹرکاں والے کے 5 ذاتی محافظ مارے گئے جبکہ وہ خود شدید زخمی ہو گئے۔ اس واردات کی ایف آئی آر میں خواجہ طارف گلشن عرف طیفی بٹ، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ اور انسپکٹر عابد بکسر کو نامزد کیا گیا۔ اس حملے کے بارے میں کئی قسم کی تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اس حملے کا ماسٹر مائنڈ بدنام زمانہ شوٹر خالد چٹا تھا۔ خالد چٹا نے اس حملے کی سپاری دی۔ اس کے ایما پر مبین بٹ اور عامر بوڑا ایوان عدل میں حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں ان کا آمنا سامنا ملک شوکت عرف شوکی چنگڑ سے ہو گیا جو پولیس کی تحویل میں تھا اور اسے پیشی پر وہاں لایا گیا تھا۔ مبین بٹ اس کے ڈیرے پر کام کرتا رہا تھا، اس لیے سلام دعا کے بعد اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے؟ مبین بٹ نے کہا کہ بس کچھ نہ پوچھو، آج یہاں لاشیں بچھا دیں گے۔ ایک پولیس اہلکار ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ بعد میں اسی کے بیان پر تمام ملزم گرفتار کیے گئے۔ عمر ورک نے تفتیش میں طیفی بٹ اور گوگی بٹ کو تو کلیئر کر دیا مگر عابد بکسر کو مشورے کے الزام میں قصوروار قرار دے دیا۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ ٹیپو کو قتل کروانے کا منصوبہ خالد چٹا نے تیار کیا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ ٹیپو مر جائے گا، طیفی بٹ مقدمات کا سامنا کرتا رہے گا اور وہ خود لاہور انڈر ورلڈ کا ڈان بن جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ طیفی بٹ ایوان عدل کے پاس ٹیپو پہلوان پر ہونے والے اس حملے میں مکمل طور پر ملوث تھا۔ بچو پہلوان کہتے ہیں کہ جی ایوان عدل کے پاس اوقاف کا دفتر تھا جہاں ٹیپو پہلوان گئے تھے اپنے کسی کام سے۔ اوقاف کے کوئی بندے آئے تھے ان کے پاس اور انہوں نے کہا جی کل آپ ہمارے پاس آ جانا، ہم فلاں آپ کا کام کر دیں گے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیشی پہ گئے تھے۔ بہرحال وہ جب ایوان عدل پہنچتے ہیں تو وہاں فیلڈنگ لگی ہوئی تھی اور فیلڈنگ لگوائی تھی خالد چٹا نے، جو ٹاپ 10 انڈر ورلڈ جو بڑا مشہور ٹاپ 10 ہے اس کا ایک سرگرم کارکن تھا۔ اور جب یہ خالد چٹے کی کسی دن انویسٹیگیشن ہوئی تو لاہور کے 100 سے زیادہ بلائنڈ مرڈر نکلیں گے اس کے کھاتے میں۔ وہ بڑا ایک شفاق قاتل تھا اور اس کا تعلق بھی وہی پولا سنیارا گینگ کے ساتھ تھا جو جمرود سے آپریٹ ہوتا ہے، جس میں یہ سارے لوگ رہے ہیں وہاں پہ، نیفا بابا، یہ سارا اسی گینگ کا اور اسی نیٹ ورک کا یہ آدمی تھا خالد چٹا۔ اس نے 2 لڑکوں کو بھیجا تھا، مبین بٹ کو اور عامر بوڑے کو۔ اور مبین بٹ جو ہیں وہ انہوں نے پہلے کام کیا ہوتا ہے ملک شوکت، جنہیں شوکی چنگڑ بھی کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ، اور ملک شوکت بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اپنی کسی پیشی کے سلسلے میں اور ان کو ہتھکڑی لگی ہوتی ہے اور وہ جو سپاہی ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ملک شوکت صاحب کی مبین بٹ کے ساتھ یہ گفتگو سنتا ہے جو آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ملک شوکت صاحب اس سے پوچھتے ہیں مبین بٹ سے کہ تو اتنے کی کر رہے ہیں؟ تو انہیں کہا پیچھے ہو جاؤ ملک صاحب، آپ کو نہیں پتہ آج یہاں سے دھوئیں نکلیں گے، آج ہم نے بڑے برج الٹانے ہیں، اور کافی بڑی بڑی باتیں کی۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا کہ ٹیپو پہلوان پہ وہاں پر فائرنگ ہوگی جو عامر بوڑا اور مبین بٹ نے کی، لیکن چونکہ یہ گفتگو وہ سپاہی سن چکا تھا جس نے ملک شوکت صاحب کو ریسٹ کر کے ان کی ہتھکڑی پکڑی ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کیس کی انویسٹیگیشن ان دونوں کے خلاف ہوئی اور یہ دونوں پکڑے گئے۔ اور بعد میں پتہ چلا کہ خالد چٹا نے 5 لاکھ روپیہ ان کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جس میں سے 1.5 لاکھ روپیہ اس نے دیا گجراں والے بلوا کے، تاکہ ان کو مبین بٹ کو اور عامر بوڑے کو یہ لگے کہ یہ کوئی گجراں والے کی شخصیت ہے جو لاہور گئی ہے جس پہ انہوں نے اٹیک کرنا۔ اگر اس سارے معاملے میں عمر ورک صاحب جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے وہ کسی طرح خالد چٹے کو پکڑ لیتے تو یہ معاملہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتا کہ یہ خالد چٹے نے خود سے کی ہے، جس طرح سے یوٹیوبرز کہتے ہیں یوٹیوب پہ اور انٹرنیٹ پہ کہ جی اس نے اپنے آپ کو انڈر ورلڈ کا کنگ ثابت کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے، کیونکہ اس کا خیال تھا
کہ ٹیپو پہلوان راستے سے ہٹ جائیں گے اور گوگی بٹ صاحب اور تیفی بٹ صاحب سے پہ اس کا پرچہ ہو جائے گا, وہ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے یا شہر چھوڑ دیں گے, اور پیچھے خالد چٹا جو ہے وہ انڈر ورلڈ کو کنٹرول کرے گا. لیکن میرے حساب سے اگر اس کیس کی انویسٹیگیشن ہوتی تو خالد چٹے کے تعلقات جو تھے تیفی بٹ صاحب کے ساتھ وہ ثابت ہو جاتے, لیکن چونکہ خالد چٹا اریسٹ نہیں ہوا, نہ اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اس لیے یہ تو پتہ چل گیا کہ مبین بٹ اور عامر بوڑھا نے فائرنگ کی تھی, لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ خالد چٹے کو اس کام پہ کس نے لگایا تھا. تو جس طرح سے تیفی بٹ صاحب کے اس پورے گینگ کے ساتھ تعلقات تھے تو اسی طرح خالد چٹے کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ہوں گے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس نے تیفی بٹ صاحب کے کہنے یا کسی اور کے کہنے پہ کیا ہو, لیکن چونکہ وہ اریسٹ نہیں ہوا ہے تو اس لیے اس پہ بات نہیں ہو سکتی. بعد میں عامر بوڑھا ابھی بھی جیل میں ہے, جبکہ جو خالد چٹا ہے وہ مارا جا چکا ہے, اس کو اس کے سوتیلے بھائی نے اسلام آباد میں قتل کر دیا تھا, اور مبین بٹ نے جیل کے اندر سے انڈر ورلڈ کو چلانے کی کوشش کی, اور پولیس والوں نے اس کو, وہ پہلا انکاؤنٹر ہے جو گیٹ کی پریمسز میں ہی ہو گیا, انہوں نے اس کو گیٹ سے ذرا سا باہر لا کے اس کا انکاؤنٹر کر دیا, کیونکہ وہ اندر سے انڈر ورلڈ چلا رہا تھا, ٹیلی فون کے ذریعے اس نے شوٹر رکھے ہوئے تھے لاہور میں جو اس کے لیے کام کرتے تھے. تو یہ اس گروپ کا انجام ہوئے. ٹیپو ٹرکاں والے نے ایوان عدل کے پاس ہونے والے قاتلانہ حملے میں بچ جانے کے بعد بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اپنی فیملی کو بیرون ملک منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا. چنانچہ 2006 میں بیوی بچوں کو دبئی بھیج دیا تاکہ وہ اس گینگ وار سے محفوظ رہ سکیں. لیکن بچوں کی سیکیورٹی کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی. دراصل ٹیپو پہلوان بھولا چکی والے کی بیٹی اور صدف عرف گگو بٹ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا, مگر بلا پہلوان نہیں مانا اور یہ شادی نہیں ہو سکی. اس لڑکی کی گجرانوالہ میں شادی ہو گئی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں. بعد میں جب بلا پہلوان کے قتل ہو جانے پر ٹیپو پہلوان خود گدی پر بیٹھا تو اس نے اپنے دوست بھولے گاڑی کے ذریعے اس لڑکی کے شوہر کو قتل کروا دیا اور اسے لاہور لا کر خود اس سے شادی کر لی. بعد میں بھولے گاڑی کو ٹیپو نے ہی پولیس تفتیش سے کلیئر کروایا, اور اطلاعات کے مطابق آج کل وہ امریکہ میں ہوتا ہے. جب ٹیپو قتل ہوا تو راوی روڈ پر یادگار کے قریب 10 مرلے کی کوٹھی جس میں یہ خاتون رہائش پذیر تھی وہ تو اسے دے دی گئی, لیکن باقی جائیداد میں سے ٹیپو کی دوسری بیوی کو حصہ نہیں دیا گیا. بہرحال بیوی بچوں کو ملک سے باہر بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں دوسری شادی کی بھنک نہ پڑے. ٹیپو پہلوان نے اپنے کئی مخالفین اور دشمنوں کو پولیس مقابلوں میں مروا دیا. مثال کے طور پر حنیفہ جو ایک دور میں دہشت کی علامت تھا, اسے بظاہر تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انسپیکٹر نوید سعید نے مارا, لیکن در حقیقت وہ عارف امیر الدین المعروف ٹیپو پہلوان کا شکار تھا. اسے تحویل میں لینے کے بعد ٹیپو کے سامنے پیش کیا گیا. ٹیپو نے خود اسے گولی ماری اور اس پر انسپیکٹر نوید سعید نے پولیس مقابلہ ظاہر کر کے اسے اپنے کھاتے میں ڈال لیا. حنیفے کی لاش دیکھ کر ٹیپو کے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ پہلوان یار اسے آنکھ کے قریب گولی کیوں ماری گئی ہے؟ ٹیپو نے کہا حنیفہ کہتا تھا میری آنکھ میں سور کا بال ہے, مجھے کوئی نہیں مار سکتا, اس لیے اسے آنکھ میں فائر مارا ہے میں نے. لاہور انڈر ورلڈ سے تعلق رکھنے والا گینگسٹر ظفر عرف ظفری نت 12 سال جیل کاٹنے کے بعد رہا ہوا تو اپریل 2004 میں لکشمی چوک کے قریب 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا. اس واردات کے بعد بھی ٹیپو پہلوان کو شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا, مگر پولیس تفتیش میں اس نے خود کو کلیئر کروا لیا. لاہور انڈر ورلڈ پر راج کرنے والے عارف امیر الدین المعروف ٹیپو پہلوان کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنے سب دشمنوں کو ختم کر دینے والے ٹیپو ٹرکاں والے خود کیسے قتل ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.